وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آئیے حضرات، جس آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے تلاوت کی ہے، اس حوالے سے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے باز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مختصر سا درود شریف ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو ایک مرتبہ پڑھے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس شخص کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں. وہ درود شریف یہ ہے: جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. یہ درود شریف ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ اس حوالے سے کہ دوستی کس سے کریں، ہمیں دوست کس کو بنانا ہے. اب چونکہ دنیا میں ہے، معاشرے میں ہے، محلے میں ہے، علاقے میں ہے، لوگوں کے درمیان ہے، تو انسان کا تعلق کسی نہ کسی انسان سے کسی حوالے سے ضرور ہوتا ہے. کاروباری اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے انسان کو کسی نہ کسی سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، دوستی کرنا ضروری ہے. کیونکہ انسان کسی کے ملے بغیر اپنا کام جو ہے مکمل نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی سے اس کو ملنا پڑے گا، کسی نہ کسی سے اس کو دوستی کرنی ہوگی. تو جب دوستی کرنی ہوگی تو دوستی کریں کس سے کریں؟ اسلام نے اس چیز کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیا کہ انسان دوستی کس سے کرے. پیدائش سے لے کر کے وفات تک ہر چیز کا، کھانے پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، ملاقات کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. تو دوستی کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان دوستی کرے تو کس سے کرے. قرآن پاک میں ہے: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا کے اندر جتنے بھی گہرے دوست ہوں گے کسی بھی حوالے سے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے، معصیت کی بنیاد پر آج دیکھ رہے ہیں کہ عالم کفر سب ایک طرف ہے. تو جو گنہگار دوست ہے، کوئی گناہ کی بنیاد پر دوست بنتا ہے. آؤ جوا کھیل لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، وقت گزاری کر لیتے ہیں، ٹائم پاس کر لیتے ہیں. قیامت کے دن یہ دوست کوئی کسی کے کام نہ آئے گا.
لیکن وہاں پہ کون سی دوستی کام آئے گی؟ نیکی والی دوستی کام آئے گی۔ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، اس میں نہ تفسیر کی ضرورت ہے نہ ہی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، صاف طور پر بتا دیا کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو نیک لوگ ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دو مومن دوست ہیں اور دو کافر دوست ہیں، ان میں سے جب کوئی ایک شخص مرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، میرا ایک نیک دوست تھا، مجھے تیری راہ کی طرف بلاتا تھا، گمراہی سے روکتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا، تیری بارگاہ میں جھکاتا تھا، اے اللہ تو بھی اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا کر، تو بھی اسے ہدایت دے، گمراہی سے بچا۔ پھر جب دوسرا شخص بھی مرتا ہے اور آپس میں یہ ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم اب آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے، اچھا ساتھی ہے۔ لیکن جو دو کافر دوست ہیں ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو کہتا ہے اللہ اس کو تو ہدایت نہ دے، اس کو ہمیشہ گمراہ کر کے رکھ۔ اور پھر جب دوسرا دوست بھی مرتا ہے تو آپس میں ملتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو وہ ایک دوسرے کو برا دوست، برا رفیق کہتے ہیں۔ تو معصیت کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر جتنی بھی دوستی دنیا کا اندر ہے، قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے اندر جتنے بھی گہرے دوست ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر جو نیک لوگ ہیں وہاں پر بھی وہاں رہیں گے، وہاں پر بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، سوال کیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زیادہ نیکی تو نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ محبت تمہارے لیے آخرت میں کام آئے گی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دنیا میں جی رہے ہیں، خارجی جو اثرات ہے، جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کو اپنے لیے وہ ساتھی بنا لینا چاہیے جو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دے اور آخرت میں وہ شخص ہمارے لیے کام آئے۔ لیکن آج کل تو دوستی ہر کسی کو بنا لیتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر ہر کسی کو دوست بنا لیتا ہے تو وہ بیوقوف شخص ہے۔ ہر کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ سفر میں گئے، آدھا گھنٹہ بعد کی دوست بن گئے، ایک دوسرے کا نمبر لے لیے، اور آج کل انسٹاگرام میں، فیس بک ہے، اس میں جانتے نہیں پہچانتے نہیں ایکسپٹ کر لیتے ہیں فرینڈ ریکویسٹ، ہر کسی کو فالو کر لیتے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شخص آتا ہے، نوجوان آتا ہے، چاہے وہ گانا گانے والے ہو یا کوئی بھی ہو، کسی میں شو میں آتا ہے، اس کو دوست بنا لیتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں، اور جو ہے
واٹس ایپ میں ہر جگہ اسی کی فوٹو نظر آتی ہے. اس کی جگہ کیا ہم مدینے کی فوٹو نہیں لگا سکتے؟ اگر یہ نہیں تو کبھی ان کو چھوڑ کے کسی ہیرو کی فوٹو ہم کیوں لگائیں؟ بغداد شریف جو مزار ہے، خواجہ غریب نواز کے جو مزار ہے، یہ لگا سکتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس شخص سے ہے، آپ کس کو چاہتے ہیں. تو اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر شخص یہ غور کر لے، دیکھ لے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے، وہ خلیل کس کو بنا رہا ہے. دنیا میں ہے تو کسی نہ کسی کو دوست بنانا ہی پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. تو فرما دیا گیا کہ انسان پہلے دیکھ لے کہ یہ شخص کیسا ہے، پھر اس کے بعد دوست بنائے. آپ لوگوں سے بچ نہیں سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغننی عن الناس، اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، لوگوں سے بچا دے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو موت کی دعا مانگ رہا ہے؟ بولے نہیں، کہ تم دعا مانگ رہے ہو اللہم اغننی عن الناس، کہ اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. تو دنیا میں رہ کر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، بلکہ تم دعا یہ مانگو اللہم اغننی عن شرار الناس، اے اللہ مجھے برے لوگوں سے بچا لے، برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے. اور فارسی کا مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برائی کی طرف لے جائے گی. تو آپ خود بھی دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ، کسی شرابی کے ساتھ تو ہماری دوستی نہیں ہے، کسی جواری کے ساتھ ہماری دوستی تو نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں جو بچے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے، کس طریقے کے لڑکوں سے ہے. ٹائم پاس کرنے والے بچوں کے ساتھ تو نہیں، یا پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ہے، نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے وہ عادت اس کو جو ہے اپنا لیتا ہے، اس میں ڈھل جاتا ہے. کچھ نہ کچھ عادتیں سامنے والے کی جب بار بار وہاں بیٹھتا ہے تو وہ عادت اس کے اندر بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ جو عمر ہے 12 15 16 ابھی پتہ نہیں چلتا ہے. جب 20 سال سے اوپر کو آتا ہے تب پتہ چلتا ہے، پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا، پڑھائی کا وقت برباد کر دیا ہے. تو لوگ خود کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھیں، کہیں غلط بچوں کے ساتھ تو ان کی دوستی نہیں ہے، غلط صحبت تو اس نے اختیار نہیں کی ہے. تو اس لیے اچھوں کے ساتھ اچھوں کو دوست بنانا ضروری ہے کہ انسان کی دنیائی زندگی بھی سدھر جائے اور آخرت کی زندگی بھی سدھر جائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اور اچھی مثال دی کہ اچھے اور برے دوست کی مثال اس شخص کی طرح ہے، ایسی ہے جیسے کہ مشک اور بھٹی. آپ لوہے کی بھٹی میں اگر بیٹھیں تو وہاں پہ چنگاری جل کر اس کی راکھ آپ کے کپڑے میں پڑ جائے اور اس سے آپ کا کپڑا جل سکتا ہے. اور اگر آپ مشک والے کے پاس بیٹھیں گے
یا تو آپ کو وہ کچھ نہ کچھ تحفہ دے گا یا آپ کچھ خریدیں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو، نہ وہ تحفہ دیں نہ آپ خریدیں ہیں، لیکن کچھ دیر اگر آپ وہاں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو اپنے آپ آنے لگے گی۔ یہی مثال اچھے اور برے دوست کی ہے۔ تو انسان دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ دوست بنا کس کو رہا ہے۔ بے نمازی کے ساتھ اگر زیادہ رہنے لگیں گے، آپ کی پہلے جماعت چھوٹے گی، دھیرے دھیرے نماز بھی چھوڑ جائے گی۔ شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کبھی آپ کا بھی من کرے گا، دھیرے دھیرے شرابی بن جائیں گے۔ وہابی کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا تو انسان وہابی بن سکتا ہے۔ بہت سے ایسے حضرات آپ دیکھیں گے کہ جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی برائی کر دیتے ہیں، جیسے ذاکر نائک وغیرہ ہے۔ اور کچھ وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ صحابہ کی برائی کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کم سے کم کسی کو دوست بنائے تو ان کے اندر 5-6 خاصیتیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ انسان اس کو دوست بنائے کہ وہ عقل مند ہو۔ پتہ چلا کہ جہاں کچھ نہیں بولنا تھا وہاں بول دیا، کب کہاں کیسے بولنا ہے، کہاں کس سے بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنی آواز میں کرنی ہے، پتہ نہیں ہے، تو سننے والا یہی کہے گا کہ بیوقوف انسان ہے۔ اور بہت سے حضرات آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے کہ کسی عزت والے شخص کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے، یہ پہچاننے کے لیے کہ میں سامنے والے کو خاموش کر رہا ہوں، سامنے والے کو دبا رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بیوقوف انسان ہے۔ تو بیوقوف سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، عقل مند انسان سے دوستی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دوست اگر اب بنائے تو اس شخص کو دوست بنائے جس کا کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو۔ پتہ چلا بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ آپ کو گالی دے کے بلا رہا، کچھ بھی کہہ کے بلا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور لالچی انسان کو بھی دوست نہ بنائے۔ کچھ تو وہ دوست ہوتے ہیں جو چائے والے ہوتے ہیں، اگر چائے پلا دی تو دوستی ہے، نہیں پلائے تو ختم۔ کچھ وہ دوست ہیں جو پارٹی والے ہیں، جب تک پارٹی چل رہی تو بہت اچھا انسان ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ میرا پکا دوست ہے۔ اور جس دن غلطی سے اگر دعوت نہیں ہوئی، مثال کے طور پر بھول گئے، تو پھر آپ کی برائی شروع۔ سب سے برے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ مالدار ہوتے ہیں، مالدار ہے لیکن بیوقوف ہے، وہ آس پاس کچھ دوست رکھ لیتے ہیں، وہ گالی دے رہا ہے تو بھی بہت اچھی گالی دے رہا ہے، کسی کو ڈانٹ رہا ہے، ارے کیا ڈانٹ رہا ہے، سامنے والا بول نہیں پایا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس میں بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کے پاس جو آس پاس دوست ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور وہ خود بھی بیوقوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوقوفی پہ، اپنی برائی پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو عقل مند اور اخلاق آدمی بھی ہونا چاہیے، اور دوستی اس سے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو گمراہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، سب ہے، لیکن حضور کے تعلق سے بغض ہے، صحابہ کے تعلق سے بغض ہے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے بغض ہے۔ یزید کو وہ رحمت اللہ تعالی علیہ بول رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب مانتا نہیں تو پھر پڑھتا کیوں ہے؟ تو دوست عقل مند ہو، اخلاق والا ہو، اور گمراہ نہ ہو، فاسق نہ ہو، کھلے عام شراب پی رہا ہے تو اگرچہ آپ نہ پیئے،
اگر آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کا تعارف انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ یار یہ شخص جا رہا ہے، یہ تو فلاں شخص کے ساتھ رہتا ہے، یہ تو اس کا دوست ہے، وہ جو شرابی ہے ان کے ساتھ رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ٹہلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہہ دیا، حضور نے فرمایا ایک جگہ المرء علی دین خلیلی، اور ایک جگہ یہ بھی روایت ہے الرجل علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی جو عادت ہے اس کو کچھ نہ کچھ وہ قبول کرتا ہے، ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم یہ دیکھ لو کہ تم دوست کس کو بنا رہے ہو۔ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کر پائے گا، وہ ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی حضور کی نصیحت سنتا تھا۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس نے دعوت دی، اور حضور علیہ السلام آپ دعوت میں گئے اور اس نے کھانا حاضر کیا، آپ بیٹھ گئے اور اس نے کہا کہ کھانا کھائیے، تو آپ نے عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ جب تک تم کلمہ نہیں پڑھ لیتے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تم کلمہ پڑھو گے جبھی میں کھانا کھاؤں گا، اس سے پہلے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو اس شخص نے حضور کو دیکھ کر ظاہری طور پر اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر ابی بن خلف جو حضور کا دشمن تھا، اس سے بھی اس کی دوستی تھی، اس کے ساتھ بھی رہتا تھا اور حضور کے ساتھ بھی عقبہ بن ابی معیط رہا کرتا تھا۔ حضور سے بھی دوستی تھی اور اس سے بھی دوستی تھی، لیکن ابی بن خلف کو جب پتا چلا کہ عقبہ نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس نے عقبہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو تمہارے پاس دو ہی طریقے ہیں، دو بات ہے، یا تو تم مجھے دوست بنا لو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو۔ اگر تم مجھے دوست بنانا چاہتے ہو تو جاؤ ان کی جا کے برائی کرو، گستاخی کرو۔ چنانچہ یہ شخص گیا اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کر دی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو انسان ایسے گمراہ شخص سے بھی اپنی صحبت ان سے اختیار نہ کرے، ان کی صحبت میں بیٹھا نہ کرے، نہیں تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اور پہلے انبیاء کے ساتھ دشمنی تھی، آج ایسے بھی ہیں جو دستار و جبہ کی شکل میں علماء سے باقاعدہ دور کرتے ہیں، حالانکہ علماء کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، علماء کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ایسے بھی ہوشیار لوگ ہیں جو علماء ہی سے بغض کرواتے ہیں۔ پہلے انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا، اور وارث انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے چار آپشن ہے، یا تو وہ معلم بن جائے، دین کا ٹیچر بن جائے، یا متعلم اسٹوڈنٹ بن جائے، اور اگر اتنا بھی نہیں
تو کم سے کم انسان علماء کی صحبت میں رہے، اور اگر انسان علماء کی صحبت میں رہنے کا وقت نہیں ہے، کم سے کم ان سے محبت کرے۔ لیکن فتنوں کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، بیوقوف بنانے والا دور ہے، تو لوگ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے، اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے وہ علماء دین سے ہی دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچائے، اور ان لوگوں سے تعلق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا تعلق دین حنیف سے ہے، جن کا تعلق نیکی سے ہے، برائیوں سے نہیں ہے۔ داتا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کوئی کہیں اچھی جگہ پر جائے، کسی مقام پر، کسی مزار پر، تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے، کنجوسی نہ کرے، بلکہ اپنے دوستوں کا بھی خاص خیال رکھے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ چنانچہ ایک شخص کشف المحجوب میں داتا گنج بخش ہجویری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں گیا، اور وہ وہاں پر دعا مانگ رہا تھا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کی تو اصلاح فرما، میرے بھائیوں کی تو اصلاح فرما۔ تو ایک شخص غور سے دیکھنے لگے کہ یہ بار بار دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب اس نے بار بار سنا تو وہ شخص اس کے قریب گیا جو کہہ رہا تھا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کی اصلاح فرما۔ تو کہا کہ تم صرف اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے ہو، اپنے لیے کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، دیکھو کہ میں یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، یہاں پہ جتنی دیر ہوں میں نیکی کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اور جب یہاں سے گھر جاؤں گا تو انہی دوستوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، انہی دوستوں کے ساتھ میں وہاں رہوں گا۔ تو اگر ان کے اخلاق کردار، ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو میرے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، میرے کردار بھی ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک رہوں گا، میں بھی قیامت کے دن جو ہے سرخرو ہو جاؤں گا۔ اور اگر ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے، برے اخلاق رہے، برے کردار رہے، تو ان میں جب بیٹھوں گا تو وہ کردار و اخلاق میرے اندر بھی آئیں گے، میرے اندر بھی برائیاں پھر سے ہو جائیں گی۔ تو اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ جب وہ اچھے ہو جائیں گے تو میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، اور جب میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا تو میں بھی اچھا ہو جاؤں گا۔ تو دوستوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، وقت مصیبت پریشانی میں ان کا کام آنا چاہیے، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں بھی نماز کا حکم دیں، انہیں بھی مسجد کا راستہ بتائیں، انہیں بھی اٹھائیں۔ آج کل تو موبائل ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، فون کر دیں۔ تو یہ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی۔ لیکن جو وقت گزاری ہے، برے دوست ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ کام نہیں آئیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن آج دوستی جو کرتے ہیں کچھ خیال نہیں کرتے، جو بھی آ رہا ہے اس سے دوستی ہو جا رہی ہے۔ تو حضور نے دوستی، یہ اسلام نے ہمیں دوستی کرنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ انسان
دوستی کرے تو کس سے کرے؟ کھانے پینے سے لے کر پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تو اس زندگی میں دوست بھی بنیں گے، تو دوست کس کو بنانا چاہیے؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ دوست اس کو بنائے جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اور یہ نیک لوگ جو ہے قیامت کے دن بھی کام میں آئیں گے۔ روایت ہے کہ دو دوست کی وفات ہو جاتی ہے، قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے، تو ایک کا حساب کہیں اور ہو رہا ہے، ایک کا حساب کہیں اور ہو رہا ہے۔ اب میدان محشر تو بہت بڑا ہے، اب ایک دوسرے کے بارے میں ان کو پتا نہیں، لیکن جب ان کی نیکیاں کچھ کمی آ جاتی ہے تو یہ لوگ نیکی لینے کے لیے سب کے پاس جاتے ہیں، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن وہ دن ہوگا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہی چیز کام آئے گی جو آپ دنیا میں کر کے چلے گئے، جو نیکیاں اچھائیاں آپ دنیا میں کر کے چلے گئے وہی کام آئے گی، اور نیک اولاد کام آئے گی، اور نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ چنانچہ جب یہ ملاقات کرتے ہیں، بولے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہ نیکی تلاش کر رہا ہوں، مجھے بھی کچھ نیکیوں کی کمی ہو گئی ہے، نیکی نہیں مل رہی ہے۔ بولے اچھا، پھر وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور ایک ان میں سے شخص کہتا ہے جاؤ میری نیکی لے لو، کم سے کم تم تو جنتی بنو۔ تو وہ شخص وہ نیکی لے کے جنتی بن جاتا ہے، اور جیسے ہی جنت کے دروازے پر جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے یار میں تو بہت خود غرض ہوں، اس نے مجھے نیکی دی، یہاں خیال کیا اور میں اس کا خیال نہیں کر رہا ہوں، اور اکیلے اکیلے جنت جا رہا ہوں، اور میرا دوست جہنمی ہو گیا۔ تو جنت میں جا کر رک جاتا ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کی ایک توفیق سے ہے، کیونکہ وہ ایک دونوں نیک لوگ ہیں، اور وہاں پر وہی کام آئیں گے جو متقی ہیں، متقیوں کا ایک خاص خیال رکھا جائے گا۔ تو وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے، اے اللہ میرا دوست ہے، میں جنتی بن گیا، اور میرا دوست جو ہے جہنم میں جائے گا۔ یا اللہ، جیسے ایک چھوٹا بچہ بڑے شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے بارگاہ میں ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ یہ میرا دوست ہے، میں تو جنتی ہو گیا، لیکن میں تیری جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا دوست بھی جنتی نہ ہو جائے۔ اگر تو مجھے میرے دوست کو میرے ساتھ بھیج دے گا جنت میں، جب دنیا میں ایک ساتھ تھے، دنیا میں نیکی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، تو آخرت میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو اللہ نے کہا جس طرح ہم دنیا میں تھے ایک ساتھ، ہم جنت میں بھی ایک ساتھ رہنا چاہتے۔ اے اللہ، جب تک تو اسے بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیک بندے کی وجہ سے اس شخص کو بھی جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن جو گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ گناہ کر رہا ہے، وقت گزاری کر رہا ہے، شراب پی رہے ہیں، وہاں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ارے یار وہ میرا دوست ہے، دوستی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، میرا گہرا دوست ہے، پکی دوستی ہے۔ اگر یہ پکی دوستی گناہ والی دوستی ہے، شراب نوشی والی دوستی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے والی دوستی ہے، وہ چاہے کتنی بھی گہری دوستی ہو، وہاں کام میں یہ دوستی نہیں آئے گی۔ الا المتقین، مگر ان لوگوں کی دوستی کام آئے گی
جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ان لوگوں کی ساتھ دوستی کرتے ہیں جو گمراہ ہے، جو دین سے دور ہے، جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، اگر ان کی کوئی عادت اثر کر گئی اس شخص کے اندر جو ایمان والا ہے تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو باہر پڑھنے جاتے ہیں، ماں باپ نے ان کو دین نہیں پڑھایا، صرف قرآن پڑھا دیا، قرآن مکمل کروا دیا، تھوڑی اردو پڑھا دی، ثنا وغیرہ یاد کر دیا، پہلا دوسرا کلمہ بس ہو گیا۔ دین کی حقیقت نہیں بتائی، اسلام کے بارے میں بتائے نہیں۔ یہ تو قرآن مکمل کرا دینا، دو چار کلمے رٹا دینا، تو یہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کو سکھا دیا کہ بھئی قرآن پڑھنا آ گیا، لیکن اصل دین کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے حضرات یہاں سے باہر جاتے ہیں، آتے ہیں تو وہ خدائی کو نہیں مانتا، خدا ہے نہیں۔ ایسے بھی لوگ ملیں گے، آپ کو دیکھیں گے وہ علماء سے بحث کرتے ہوئے ملتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ بری دوستی جو ہے، کفر شرک والی دوستی، معصیت والی دوستی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ عمران بن حطان رقاشی بہت بڑے محدث تھے، لیکن انہوں نے شادی کر لی ایک رافضی عورت سے۔ بہت سے حضرات ہمارے سنی بھائی بھولے بھالے ہیں، غیر لوگوں میں شادی جب کر لیتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم سنی بنا دیں گے۔ ارے بھائی، سنی بنا دیں گے، پہلے تم خود سنی تو بن کے رہو، خود کی سنیت تو بچا لو پہلے۔ سنی بنا دیں گے انسان خود ہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت بڑے محدث گمراہ ہو گئے، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو ان کی دوستی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الرجل علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ کچھ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی دوستانہ رکھتے ہیں، اور نیو رافضی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ جو علماء ہیں اہل بیت سے تعلق نہیں، اہل بیت سے ان کو محبت نہیں ہے۔ ان کی جو ہے ڈی پی سے، ان کی باتوں سے، ان کے الفاظ سے ایسے پتہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علماء کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا ہے کہ بھائی اہل بیت کے بارے میں تم کو کس نے بتایا؟ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ کنہوں نے لکھے؟ علماء نے لکھے، انہوں نے بتایا، آج تم جان رہے ہو اس کو۔ تو گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے، اور لالچی شخص سے بھی اگر اس کی جو ہے مراد پوری نہ ہوئی، اس کے مطابق آپ نے کام نہیں کیا، تو آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو دوست صحیح لوگوں کو بنائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، آپ کو دوستی کرنی پڑے گی کسی نہ کسی سے، جو اچھے دوست بنائیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے دین سکھائے، دین کی تعلیمات سکھائے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، گمراہی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ان تمام چیزیں جو ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی دھیان رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی دھیان رکھیں کہ ان کی دوستی جو ہے کن کے ساتھ ہے۔ نہیں تو پھر بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ بھائی بات نہیں مان رہا ہے۔ اس کو بچپن سے ہی، شروع سے ہی اس کو سمجھا کے رکھیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ دین ہے، یہ چیز خراب ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے،
یہ برے کام ہے، جب تک نہیں بتائیں گے وہ نہیں سیکھیں گے۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جیسے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، اسکول چلے گئے، مدرسہ بچے چلے گئے، سوچتے ہیں کہ وہ پورا دین سکھا دیں گے، وہاں 1-2 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں مشکل سے۔ آپ کو سکھانا ہے، آپ کو دین سکھانا ہے، آپ کو بتانا ہے کھانا کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، سلام کا طریقہ، کیونکہ 24 گھنٹے بچے آپ ہی کے پاس رہتے ہیں۔ تو خود بھی دیکھیں کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے اتنا وقت کہاں گزار کے آئے، کس کے ساتھ کھیل رہا تھا، کس کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ایسا کر لیں گے تو آپ کو بچوں کے پیچھے جب وہ بڑے ہو جائیں گے آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ یہ شروع سے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ تو آج کا موضوع اسی حوالے سے تھے۔ اور جو لوگ گمراہ لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، جیسے عقبہ بن ابی معیط، آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کے نیچے دبائے گا۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو کوئی چیز پھینک دیتا ہے، بال نوچنے لگتا ہے، انگلی کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ بری حرکتیں کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو لوگ بری صحبت کی وجہ سے برائی کی طرف چل گئے، یا ان لوگوں سے دوستی کی جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، پھر وہ بھی گمراہ ہو گئے، تو قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں کے نیچے دبائیں گے اور کہیں گے کاش میں رسول کے ساتھ دوستی کر لیتا، فلاں شخص سے دوستی نہ کرتا، میرے پاس نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ گمراہ کر کے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ لائے گا تو اچھی چیزوں کو، بری چیزوں کو اچھے کر کے دکھائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، کر لو، یہ ٹھیک ہے، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، ٹینشن نہیں ہوگا، کر لو، چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر بری چیزوں کو شیطان اچھی کر کے دکھاتا ہے، لیکن اس کا نقصان قیامت کے دن دکھے گا، افسوس کرے گا۔ تو دوستی، خود کی دوستی اور بچوں کی دوستی، ان بچوں سے بھی دور رکھیں جو وقت گزاری کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ اس کو سنبھال کے نہیں رکھو گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ تو ابھی جو بچے ہیں وقت گزاری کر رہے ہیں، 20-22 سال کے بعد ان کو پتہ چلے گا جب پڑھائی کا وقت گزر جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو بری سنگت سے، بری صحبت سے ہر شخص کو، ہر مومن کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اہل ایمان کو بری صحبت سے بچائیں، بری صحبت سے محفوظ فرمائیں، اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میرے بولنے میں، کچھ کہنے میں غلطی، خامیاں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔